السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے چند دن پہلے بات کی تھی سمارٹ لوگ کون لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں جو دنیاوی پیمانے ہیں سمارٹ لوگوں کو پرکھنے کے، جانچنے کے، ان پہ بھی روشنی ڈالی تھی، اور اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں سمارٹ لوگ کون لوگ ہوتے ہیں اس پہ بات کی تھی آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر۔ تو ہم نے پہلے دن پارٹ 1 میں ہم نے ایک پوائنٹ پر بات کی تھی، یعنی پورشن بنایا تھے اپنی بات کی، اور فرسٹ پوائنٹ پر بات کی تھی پارٹ 1 میں، اس میں ایک آیت قرآنیہ کا حوالہ دیا تھا۔ پھر نیکسٹ ڈے ہم نے بات کی تھی پارٹ 2 پر، یعنی پارٹ 2 میں ہم نے پوائنٹ 2 اور پوائنٹ 3 دو پورشن میں ہم نے بات کی تھی، مطلب آیات قرآنیہ کے ریفرنس سے۔ آج ہم بات کریں گے پارٹ 3 پر، یعنی آج پارٹ 3 ہے، اس میں اپنی بات کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اختتام کی طرف لے کر جائیں گے مختلف آیات قرآنیہ کے ریفرنس سے۔ یعنی آج ہم انشاءاللہ پارٹ 4، پارٹ 5 اور پارٹ 6 ان 3 پورشنز میں بات کریں گے مختلف آیات قرآنیہ کے حوالے سے۔ ساتھ جڑے رہیے گا اور بات کو جو ہے وہ غور سے سنیے گا، بہت باریک بینی کی باتیں ہیں، تو ساتھ جڑے رہیے گا اور بات کو غور سنیے گا۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ آگے دوسروں کو پہنچائیں گے، دوسروں تک آپ کو ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی ہوگا۔ جتنی باتیں اچھی باتیں ان کو جو ہے سیکھنا، سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا بہت فائدے کی چیز ہے دوستو، صدقہ جاریہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو کوئی اس پہ عمل کرے گا تو آپ کو اتنے ثواب ملے گا، ساتھ مجھے ملے گا اگر میں نے آپ سے میرے ریفرنس توسط سے آپ تک پہنچی اور آپ سے آگے دوسروں تک پہنچی ہے بات، تو ساتھ جڑے رہیں۔ اور جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، یعنی پوائنٹ 4 پہ بات کریں گے، پھر انشاءاللہ 5 پر، اور پھر انشاءاللہ 6 پر۔ تو یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں وہ غور سے جو ہے وہ سنیے گا، تو اس میں مختلف آیات کا جو ہے وہ ریفرنس ہوگا۔ لے جی، اب ہم آتے ہیں پارٹ 4 پر، یعنی 4 نمبر پر، سماعت فرمائیں۔ سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ ہے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ۔ آیت کا مفہوم جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمارٹ لوگ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ سمارٹ لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ چیلنجز سے جو ہے نا وہ گھبراتے نہیں ہیں، چیلنجز سے بالکل بھی نہیں گھبراتے ہیں سمارٹ لوگ، کیونکہ مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ چیلنجز سے گھبراتے نہیں ہیں، نہ کہ لوگوں کو۔ اللہ رب العزت راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو، اس لیے وہ چیلنجز سے گھبراتے نہیں ہیں۔ لیں جی، اب ہم آ جاتے ہیں پارٹ 5 پر، 5ویں نمبر پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ آیت مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ نمازوں میں سستی جو ہے وہ نہیں کرتے، نماز ان کی جو ہے نا وہ ٹاپ پرائرٹی میں ہوتی ہے، نماز ٹاپ پرائرٹی میں ہوتی ہے ان کی، وہ نماز کو جو ہے وہ اول وقت میں قائم کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں ہی جو ہے وہ لگے رہتے ہیں کہ نماز ہماری جو ہے اس میں کوئی سستی کوتاہی کسی قسم میں جو ہے وہ نہ ہو سرزد، اور وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جینرس ہوتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی ہے سمارٹ لوگوں کی، وہ اپنی نعمتوں یا صلاحیتوں کو اس حد تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ مخلوق میں جو ہے وہ بانٹتے ہیں اپنی صلاحیتیں اور جو نعمتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے تک جو ہے اس کو محدود نہیں رکھتے، لمیٹڈ نہیں رکھتے، بلکہ ان کو جو ہے وہ مخلوق کے اندر جو ہے وہ بانٹتے رہتے ہیں، مخلوق میں بانٹتے ہیں، کبھی تو پوشیدہ طور پر، یعنی کبھی ہڈن، پوشیدہ طور پر لوگوں سے چھپا کر جو ہے وہ بانٹتے ہیں، اور جو ہے کہ کسی کو جو ہے نا اس کی جو ہے بالکل جو ہے وہ خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے سے اوائڈ کرتے ہیں، ہڈن جو ہے وہ اس کو رکھتے ہیں، اپنے اس فعل کو، اس کام کو لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں، کبھی پوشیدہ طور پر کسی سے خبر نہ، اور کبھی جو ہے مثلتاً
اعلانیہ طور پر، کبھی پوشیدہ طور پر ہوتے ہیں، کبھی مسلطن جو ہے نا اس کو اعلانیہ طور پر جو ہے وہ بانٹتے ہیں اس کو، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے اس خیر کے کام پر جو ہے وہ بارہ جائے، یا ان کو بھی جو ہے موٹیویشن کی جائے، موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ بھی ایسا جو ہے وہ یہ کام کریں، اس کار خیر میں جو ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر آگے ہوں۔ اور آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، یعنی جو آیت کا جو اینڈ پورشن ہے، اس میں جو ہے وہ ہیومن نیچر کے ایک فطری جو ایلیمنٹ ہے نا، ہیومن نیچر کا فطری ایلیمنٹ وہ بتایا گیا ہے آیت کے آخری جو ہے نا پورشن، اس میں اس کو سمجھنے کی جو ہے نا وہ بہت ضرورت ہے۔ جو ہیومن جو ہے وہ نیچر، اس کا جو فطری ایلیمنٹ بتایا گیا اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ آیت کا جو ہے وہ آخری پورشن ہے، اور وہ یہ ہے۔ اب جو ہے یہ اس کو میں یہ جو آخری پورشن ہے اس کو آیت کا، اس کو جو ہے میں 0.6 میں جو ہے 0.5 اینڈ 6 0.6 میں جو ہے میں اس کو 0.6 کا پورشن جو رکھا ہے اپنی بات کا، اس میں جو ہے اس میں آیت قرآن کے ریفرنس سے جو ہے حوالے سے اس کو بیان کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ، یہ بھی سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ ہے۔ مفہوم کچھ یوں ہے اس کا کہ انسان ان کے ناطے نفس کے بہکاوے میں آ کر اگر ان سے کوئی جو ہے وہ غلطی یا کوتاہی یا برائی ہو بھی جاتی ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو وہ برائی کو بلائی سے جو ہے وہ دفع کرتے ہیں، برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ یا حقوق العباد دونوں میں سے کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے، تو اس کو کوتاہی کا ازالہ نیکی سے کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ نیکی سے کرتے ہیں۔ وہ برائی پر کانسٹنٹ جو ہے وہ نہیں رہتے، برائی پر کانسٹنٹ نہیں رہتے، برائی پر وہ ہمیشہ خود کو برائی سے محروم نہیں رکھتے، ہمیشہ خود کو برائی سے محروم نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ خود کو برائی سے محروم نہیں رکھتے، بلکہ وہ ہر برے ایکٹ یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کی جانے والی جو کوتاہی ہے نا اس کو ایمبریسڈ فیل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایمبریسڈ فیل کرتے ہیں اس کو، اور فوراً اللہ سے معافی یا لوگوں سے اپالوگیز کرتے ہیں، فوراً اللہ سے معافی یا لوگوں سے اپالوگیز کرتے ہیں، اللہ سے معافی یا لوگوں سے اپالوگیز کرتے ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بہترین انجام دنیا میں اللہ کی تعریف کی صورت میں نہیں بلکہ آخرت کا گھر ہی اصلی جو ہے وہ کامیابی ہے، جو ان کی جو اصل جو سکسیس ہے، کامیابی ہے، وہ آخرت کا گھر ہے۔ دوستو یہ 4-5 پورشنز میں جو ہے ہم نے آج پارٹ 3 میں جا کر 3 پورشن میں بات کیا، پارٹ 2 میں ہم نے 2 پورشن میں بات کی تھی، پارٹ 1 میں ہم نے 1 پورشن میں بات کی تھی آیات قرآنیہ کے حوالے سے۔ ہم نے 6 پورشنز میں جو ہے کتنے پورشنز میں 6 پورشنز میں ہم اپنی بات کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، دی اینڈ۔ امید کرتا ہوں کہ جو دوست ساتھ جڑے رہے ہیں اور جنہوں نے پارٹ وائز جو ہے وہ بات جو ہے کمپلیٹ سنی ہے، یا کسی کو ایک پارٹ 2 پارٹ جو مس بھی ہو گیا نو پرابلم، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے دنیاوی پیمانے کچھ اور ہیں سمارٹ لوگوں کو پرکھنے کے، جانچنے کے، جن کو ہم سمارٹ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے دنیاوی پیمانے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ان کے پیمانے کچھ اور ہیں جو مختلف آیات قرآنی کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دیجیے اپنے اس پیارے بھائی کو اجازت، بات کو جو ہے وہ دماغ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دماغ کے سارے دروازے کھڑکیاں کھول کر بات کو جو ہے وہ اپنے پلے سے باندھنا ہے، بات کو ذہن نشین رکھنا ہے اور آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، بات کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور بات کو آگے شیئر کریں گے، ویڈیو کو شیئر کر دیں، جیسے بجائیں دوسرے تک صدقہ جاری ہوگا۔ والسلام